کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونا کس حد تک جائز ہے؟ فراڈ ہے جی ٹوٹل یہ پیری مریدی کا سسٹم. ابھی بھی نہیں یقین آ رہا آپ کو؟ تو انہوں ڈائریکٹ ہاتھ لگن گے پھر یقین آئے گا. بیعت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے آپ کی. قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں, اس بیعت پر خوشی مناؤ. بائی کہتے ہیں عربی میں بیچنے کو. ہم نے سب کچھ اللہ کے آگے بیچ دیا. نبی علیہ السلام کی خلفائے راشدین کی جو بیعت تھی وہ حکومت کی بیعت, اللہ کے احکامات کے انڈر بیعت تھی. یہ جو پیری مریدی کی بیعت ہے اس کا نہ ان کے پاس کوئی حکومت ہے کہ ان کی بیعت کی جائے, اور نہ یہ کوئی اللہ رسول کا ہمیں بتاتے ہیں. ابھی آپ نے سن لیا کہ بیعت کرنا فراڈ ہے. پریشان نہیں ہونا. قرآن پاک کے 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیعت کا ذکر کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیعت کر کے اس کو سنت بنا دیا ہے. تحقیق پیش میں کروں گا انشاءاللہ, آپ نے صرف سننا ہے اور اس کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا ہے. قرآن پاک سورۃ الفتح کھول لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم, بے شک جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی گویا کہ انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. ایک مقام ہو گیا. دوسرا مقام اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کے اندر ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, بے شک اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گئے ہیں جنہوں نے شجر درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی ہے. تیسرا مقام اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کے اندر فرمایا یا ایھا النبی اذ جاءک المؤمنات, جب آپ کے پاس مومن عورتیں آ گئیں یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا, وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. 3 مقام ہو گئے. آگے چلتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, پھر اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس کیوں کھینچا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوں, مجھے کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو نہیں پتا کہ اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور آپ کی اطاعت اپنے ذمے کر لی اور کہا کہ ہر حال میں آپ کی اس بیعت کو قائم رکھیں گے, چاہے ہم غریب ہوں امیر ہوں, کوئی چیز پسند ہماری پسند کی ہو یا نا پسند کی ہو, ہر صورت میں ہم اس بیعت کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. یہ دلائل ہو گئے. آگے چلیں. جو بیعت ہم پیر کی کرتے ہیں وہ اپنے تزکیہ نفس کے لیے کرتے ہیں. ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے. آپ ہنر سیکھنا چاہیں, آپ تعلیم حاصل کرنا چاہیں, کیا آپ کے اس قلب کی صفائی ہونی ہے تو اس قلب کی صفائی کے لیے آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے. کیا اللہ نے اس کا ذکر کہیں پہ کیا ہے؟ تو سن لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اے اللہ نبی ایک عطا کرنا جو کہ ان لوگوں کو تیری کتاب تلاوت کر کے سنائے, احکام سکھائے اور ان کا تزکیہ نفس کرے, ان کے قلوب کو صاف ستھرا کر دے. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور وہ نبی ہے, اس کی بعثت کا مقصد ہے کہ وہ ان کو پاک اور صاف اور ستھرا کر دیتا ہے. سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ نے فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میرا رسول وہ ہے جو ان امیوں میں آیا ہے, ان کو کتاب پڑھ کے سناتا ہے, ان کو صاف ستھرا کرتا ہے ان کے قلوب کو, اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. تو یہ حکمت کی باتیں سکھانا اور اس قلب کو صاف ستھرا کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے. آج اگر ہم اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے قلب کی صفائی اور ستھرائی کریں گے اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور آئندہ اس پر استقامت کے لیے ہم عہد کرتے ہیں.